اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بلا شک و شبہ، سورہ اعراف کی آیت نمبر 152 ہے، 152۔ انا بلا شک و شبہ الذین، وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا بنایا العجل بچڑا، سینالہم ان قریب پہنچے گا ان کو، نون یہ لام نئی بے نیل و مرام ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں، تو سینالہم پہنچے گا ان کو، سا مستقبل کے لیے ہے تو نیل سے ینالو جو ہے یہ مضارع ہے، وہ پہنچے گا، اور ہم ضمیر ہے۔ سا ینالہم ان کو پہنچے گا ان قریب، غضب غضب من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وذلۃ اور رسوائی، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑا بنا لیا انہیں ان قریب اپنے رب کا غضب پہنچے گا، اور دنیا کی زندگی میں وہ کمزور رہے گی۔ ذل کا اصل لفظی مطلب کمزوری ہوتا ہے، ذال لام لام، تو ذل کہتے ہیں کمزوری کو۔ انتہائی کمزوری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ انسان خوار ہوتا ہے نا، اللہ معاف فرمائے، جسمانی کمزوری ہو تب بھی، اور اگر مالی کمزوری ہو تب بھی، اور سیاسی کمزوری ہو تب بھی۔ ہم تو بھگت رہے نا سارا کچھ، تو لہٰذا ہمیں بخوبی پتہ ہے۔ تو یہ اسی لیے پھر ذلتن کا معنی رسوائی کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ذلت ایسی کمزوری ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اندیشہ ہو رسوا ہونے کا۔ اب پہنچے یا نہ پہنچے وہ ایک علیحدہ بات۔ تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا، خدا کا لفظ بیچ میں نہیں آیا، بچڑا بنا لیا تو کیوں بنایا تھا؟ پوجنے کے لیے بنایا تھا نا۔ جنہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا ان قریب انہیں اپنے رب کا غضب پہنچے گا، اور دنیا کی زندگی میں وہ رسوا ہو کر رہے گی۔ ان قریب کیوں پہنچے گا؟ اسی وقت کیوں نہیں پہنچے گا؟ کیونکہ جو باقی کے ذمہ داران تھے وہ تو قتل کر دیے گئے، یاد ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا، تو وہ جو بڑے بڑے کلپریٹ تھے وہ تو مارے گئے۔ اب جب ایسی سزا جاری ہو رہی تھی تو وہ لوگ جنہوں نے اپنے دل میں چھپایا ہوا تھا اس منافقت کو، وہ ظاہر کرتے اپنے آپ؟ نہیں کرتے نا، چھپا جاتے، تو پھر وقتی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بچ جاتے، کیونکہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین سے واقف نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی واقف نہیں تھے، تو انہیں دل کے حال تو نہیں پتہ تھے۔ اب ایسی صورت میں وہ ایک گروہ باقی رہا نا ان کے اندر، تو اس گروہ کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو مکاری سے، منافقت سے بچا بھی لے گا اور اپنے اعمال سے باز نہیں آئے گا تو اسے پھر ان قریب سزا ملے گی۔ آپ دیکھیے واقعہ بکر یاد کریں نا، یہ تو بالکل آغاز کا واقعہ تھا، پیش آ گیا، اب بعد میں آباد کاری ہوئی صحرا کے اندر، جب انہوں نے فلسطین پر حملے سے انکار کر دیا، آگے بڑھ کر فلسطین فتح کرنے سے انکار کر دیا، پھر انہیں ایک خاص ترتیب کے ساتھ صحرائے سینا میں آباد کیا گیا۔ اب ظاہر ہے لاکھوں کی تعداد تھی ان کی، بقول توریت کے 40 لاکھ افراد تھے، اللہ عالم، ہمیں نہیں پتہ صحیح تعداد، لیکن بہرحال تعداد لاکھوں میں تھی۔ تو 50-60 مہمان ہو تو اکوموڈیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، شادیوں کے موقع پر کتنا انتظام کرنا پڑتا ہے، تو اتنے افراد کو اکوموڈیٹ کرنا، وہ بھی صحرا میں، بہت بڑا کام تھا، تو وقت لگا ہوگا نا، تو لہٰذا ان کی پھر آپ کو پتہ 12 علیحدہ علیحدہ قبیلے بنائے، ہر قبیلے نے اپنے رہن سہن کے لیے مقامات بھی بنائے، کیونکہ اب انہیں 40 سال وہیں رہنا تھا صحرا میں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا گھومتے رہتے تھے گھومتے رہتے تھے گھومتے رہتے تھے، وہ ایسا کچھ نہیں ہے، رہتے ایک ہی جگہ پر تھے، وہ حصہ آج بھی جانا پہچانا ہے، تو وہاں انہوں نے اپنی رہائش کے لیے ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تعمیرات بھی کی ہوں گی چھوٹی موٹی صحرا کے اندر، اور ہر قبیلے کا اپنا اپنا احاطہ تھا، کیونکہ جھگڑالو بہت تھے نا، لڑتے بہت تھے،
تو ہر قبیلے کا اپنا اپنا احاطہ تھا، اپنی اپنی باؤنڈریز تھی جن کے اندر یہ رہتے تھے. تو اس میں کافی عرصہ گزر گیا ہوگا کہ نہیں؟ گزر گیا ہوگا نا. اب اتنی تنظیم کے بعد جو چلے کچھ نہیں تو چند مہینے تو لگے ہی ہوں. اس کے بعد جا کر ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک بندے نے اپنے چچا کو قتل کیا اور اس کی لاش ساتھ والے قبیلے کے احاطے میں پھینک دی. اور اس کے بعد کیا کیا؟ قتل کا الزام لگا دیا ان پر. تو جھگڑا چلا. اسی کے فیصلے کے لیے اللہ رب العزت نے کہا نا گائے ذبح کرو. تو انہوں نے گائے ذبح کرتے ہوئے کتنا ڈرامہ کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. اللہ رب العزت نے خود کہا وما کادوا یفعلون، ویسا کرنے والے تھے نہیں، ہم نے کروا لیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان میں ایک بڑا گروہ، چھوٹا موٹا نہیں، بڑا گروہ جس کا قوم پر بڑا اثر تھا، وہ ایسا تھا جس کے دل میں گائے کی محبت بسی ہوئی تھی. وہ اس وقت مارے تو نہیں گئے، انہوں نے اپنی یہ شرک کی محبت چھپا لی، لیکن اپنے اس مرض کے ساتھ وہ قوم کے مابین موجود رہے. تو یہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے. گائے کی ہی اتنی محبت کیوں؟ شرک کی شکل تھی بس، گائے کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. مصر والے پوجتے تھے، ہر وہ علاقہ جو زرخیز رہا ہے وہاں پر گائے اور بیل پوجے گئے. بر صغیر میں بھی تو پوجا گیا گائے کو، کیونکہ زرعی علاقہ ہے نا، تو گائے اور بیل کی بڑی اہمیت ہے. تو اپنے طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی غالباً کاٹ کھائیں گے تو ختم ہو جائیں گی. اس کے علاوہ اہمیت ہے، جیسے آپ دیکھیں بر صغیر میں بھی ہر فائدہ مند چیز کو پوجا گیا. تلسی کے پودے کو پوجا گیا. کیا کرتا ہے تلسی؟ آپ کو پتا ہے کہ مچھر بھگا دیتا ہے اور کئی طرح کی بیماریوں میں دوا کا کام دیتا ہے. تو اسے پوجنا شروع ہو گئے، چاند ستاروں کو پوجنا شروع ہو گئے. تو زرعی علاقوں میں چونکہ گائے اور بیل کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ وہاں پر پوجے جاتے ہیں. تو مصریوں میں بھی آپ کو پتا ہے وادی نیل کی تہذیب ہے، وہ زرعی علاقہ ہے، وہاں گائے کی بڑی اہمیت تھی. تو مصری ان کو پوچھتے تھے، تو ان کو بس ان میں سے پسند آ گیا. ایک عجیب بچگانہ سا مزاج ہے نا، جیسے بچہ کوئی کھلونا کیوں پسند کر لے آپ سمجھ نہیں سکتے، اس کی کوئی لاجک نہیں لا سکتے. اسی طرح ایک بت پرست کس بت پر کیوں فریفتہ ہوتا ہے، اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کے یہاں بے شمار مزارات پائے جاتے ہیں جو شرک کا مرکز ہے. اب کوئی کسی خاص مزار سے وابستہ ہو جاتا ہے، کوئی کسی خاص مزار سے. کیوں وابستہ ہوتا ہے؟ اب لاہور میں اتنے مزار ہیں، اس کو چھوڑ کر وہ لال شہباز قلندر کیوں منانے جاتے ہیں؟ بھائی یہیں پر اپنا شرک پورا کر لو. نہیں، یہ اب اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، ان لاجیکل باتیں ہیں، آپ اس کا کوئی لاجیکل آنسر نہیں ڈھونڈ سکتے. اسی طرح اس کا بھی کوئی لاجیکل آنسر نہیں تھا. اب میرے ذاتی طور پر میں سمجھتی ہوں شیطان نے انسان کو گرانے کے لیے یعنی یہ طریقہ اختیار کیا. اللہ نے انسان کو فضیلت دی نا سب مخلوقات پر. تو گائے بیچارہ بڑا معصوم سا بیکار سا چھپایا ہے. بیکار بمانے عقلی اعتبار سے نا. آپ دیکھیے کہ کچھ جانوروں میں بڑی عقل ہوتی ہے، بلی میں ہوتی ہے، کتا بڑا سمجھدار جانور ہے، کوا بھی ہوشیار پرندہ ہے. اسی طرح کئی جانور بہت سمجھدار ہوتے ہیں، بڑھتے جائیں دیکھتے جائیں. ہاتھی بہت سمجھدار جانور ہے، لیکن گائے بھینس جو ہے نا بے وقوف سے جانور ہے، ان کے اندر عقل نہیں ہوتی. آپ دیکھیں بھی تو وہ لگتا ہی ہے کہ ڈم سے ہے. تو وہ ان بے وقوف جانوروں سے بھی بدتر کر دیا انسان کو نا. تو پھر اسفل السافلین کے مقام پر پہنچانے کے لیے اس کی محبت دل میں بسا دی غالباً. تو اللہ انہی لوگوں کے متعلق کہہ رہا ہے جو بظاہر سزا سے بچ گئے، منافقت اختیار کر لی، لیکن اللہ فرما رہے ہیں انہیں ان کے رب کا غضب عنقریب پہنچے گا اور دنیا کی زندگی میں وہ رسوا ہو کر رہیں گے. اب یہ سزا ہے اللہ کے ساتھ شرک کی. تو جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم پر کیوں مصیبتیں رہتی ہیں اور ہم کیوں کمزور ہیں، ہم دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ نیشن ہیں مذہب کے اعتبار سے، ہم کیوں کمزور ہیں، تو ایک سبب شرک ہے. کیونکہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں عربوں میں سب سے کم، آلموسٹ نہ ہونے کے برابر، لیکن باقی ساری مسلم دنیا میں شرک بہت شدت سے پایا جاتا ہے. تو شرک کی سزا یہی ہے، ذلیل ہو کر رہنا. تو جب تک ہم یہ سب کچھ نہیں کریں گے، چھوڑیں گے نہیں، تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. وہ جو اقبال کہتے ہیں نا، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات.
اس میں یہی معنی ہے کہ جب ہم توحید پر آتے ہیں تو اللہ اپنے بندوں کو سربلند کر دیتا ہے، باوقار کر دیتا ہے، چاہے وہ انڈیویجول ہوں چاہے وہ من حیث القوم ہوں. اور جب شرک کرتے ہیں تو اللہ رسوا کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، چاہے انڈیویجولی شرک کر رہے ہوں چاہے کلیکٹیولی شرک کر رہے ہوں. تو ہماری ذلت و رسوائی کا 3 بنیادی اسباب ہے: ایک شرک، دوسرا اللہ کی آیات کا جھٹلانا، انکار کرنا، بعض حصوں کو ماننا بعض کو نہ ماننا، اس کی سزا بھی یہی ہے، خزی فی الحیات دنیا. اور تیسرا گروہ گروہ میں بٹ جانا، پھر تفرقہ کا شکار ہو جانا. تو ان تینوں اسباب کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، مگر مصیبت یہ ہے کہ کوئی سمجھنے کو ماننے کو تیار نہیں. وَكَذَلِكَ اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المفترین جھوٹ باندھنے والوں کو. فعل یہ سے ہے نا، آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں افطرا کا لفظ. اسی طرح ہم جھوٹ گڑنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. افطرا ہوتا ہے جھوٹ گڑنا، اپنے پاس سے بات بنا کر لگانا. تو یہ بات کہ بچڑا خدا ہے، یہ پاس سے بنائی گئی نا، کوئی دلیل تھی نہیں تھی. جیسے ہم کہتے ہیں جی فلاں دربار سے بیٹے ملتے ہیں، فلاں دربار سے رزق ملتا ہے، فلاں دربار سے صحت ملتی ہے، تو کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے منہوں کی باتیں ہیں، افطرا پردازیاں ہیں. اسی طرح یہ بھی ایک افطرا پردازی تھی. اور جیسا کہ میں نے آپ سے ہاروت علیہ السلام کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ توریت میں آج بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام نے موسیٰ کے جانے کے بعد بنی اسرائیل کے کہنے پر ان کے لیے ایک بچڑا بنایا اور اس کے سامنے قربانی کی، اور بنی اسرائیل کو قربانیاں کرنے اور عبادت کرنے کا حکم دیا. تو وہ پھر اس گناہ کا بوجھ بھی کس کے سر ڈالنا چاہتے ہیں؟ ایک نبی کے سر. تو اللہ رب کریم نے کہا جو یہ افطرا بازیاں کرتے ہیں، افطرا پردازیاں کرتے ہیں، جھوٹ گڑتے ہیں، ان کے لیے اسی طرح ہم بدلہ رکھتے ہیں. کس طرح؟ اللہ چاہیں تو فوراً موت دے دے، پورے گروہ کو مار دیتے اللہ، لیکن یہ تو پھر سزا نہ ہوتی، کچھ دنیا میں بھی اپنا چک کے جائیں گے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے غضب کی وجہ سے در بدر ہونا اور ذلیل و رسوا ہو کر رہنا. والذین اور وہ لوگ عملوا جنہوں نے عمل کیے سیئاتی برے، ثم پھر تابو توبہ کر لی من بعدہا اس کے بعد، وآمنوا اور ایمان لے آئے، انا بے شک ربا کا تیرا رب من بعدہا اس کے بعد لغفور الرحیم بخشنے والا ہے، مہربان. ہاں کی ضمیر توبہ کی طرف. جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بے شک تیرا رب ان کی توبہ کے بعد انہیں معاف کر دینے والا ہے، مہربان ہے. تو شرک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن شرک سمیت ہر گناہ اگر ہم توبہ کر لیں تو معاف ہو جاتا. تو اللہ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ گناہ بہت بڑا ہے مگر مایوسی کی کوئی وجہ نہیں. اب بھی توبہ کر لو اور ایمان لے آؤ تو اب بھی معاف کر دیے جاؤ. یعنی اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کر لیتے تب معاف کر دیے جاتے، اور اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لے آتے اور اسلام قبول کر لیتے تب معاف کر دیے جاتے. اگر آج ان میں سے کوئی ایمان لے آئے تو آج معاف کر دیا جائے گا. جب تک کوئی شخص زندہ ہے معافی کا دروازہ کھلا ہے. تو اس میں پتہ ہے بات کیا ہے؟ ہاتھ پیر توڑ کر نہیں بیٹھنا، کیونکہ شیطان 2 طریقے استعمال کرتا ہے. یا تو امید دلاتا ہے نا، امید میں توقعات میں بہت بڑھا دیتا ہے، اللہ خود ہی معاف کر دے گا، اللہ خود ہی معاف کر دے گا. اور یا پھر مایوس کر دیتا ہے کہ جی میں تو اتنا گنہگار ہوں، اب کیا ہوگا، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وقت گزر گئے. تو اللہ رب کریم دونوں ہی چیزوں سے منع کرتے ہیں. نہ تو اتنی خوش امیدی رکھی جائے کہ عمل سے عادی ہو کر بیٹھ جائے، وہ خرگوش بن جائے نا کہ میں تو 2 چھلانگیں لگا لوں گا، اور نہ ہی مایوس ہو کر بیٹھ جائیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. جب بھی اپنے کسی گناہ کا احساس ہو، اپنی غلطی کا پتہ چلے، اسی وقت توبہ کر لیں. اللہ رب کریم توبہ قبول فرماتے اور توبہ سے گناہ مٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہر گناہ جی زندگی میں جس نے توبہ کر لی. دیکھیں ایک مشرک اگر مسلمان ہوتا ہے یہودیت سے یا عیسائیت سے یا ہندو مت سے تو توبہ ہی کرتا ہے. اور ایک مسلمان جو قبر پرست ہے اگر وہ قبر پرستی چھوڑتا ہے اور قرآن کی طرف پلٹتا ہے تو شرک سے توبہ کرتا ہے.
تو بالکل قبول ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ ہر گناہ سے توبہ جب کی جاتی ہے تو قبول ہو جاتی ہے۔ ولما، اور جب سکتا، ساکت ہوا، ٹھنڈا ہوا، موسیٰ سے الغضب، غصہ، اخذ الالواح، اس نے تختیاں اٹھا لی۔ جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے تختیاں اٹھا لی۔ آپ نے پڑھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو بہت غضبناک تھے، تو تختیاں انہوں نے ایک طرف رکھ دی۔ اس پر بھی بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ اس کو غضب سے پھینکی کہ تختیاں ٹوٹ گئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے کلام سے اتنے غافل نہیں ہو سکتے تھے، انہوں نے ایک طرف رکھ دی۔ اب انہوں نے تختیاں اٹھا لی، اس میں بمانا یہ نہیں کہ تختیاں اٹھا لی، تختیاں رکھ لی کہ صرف فزیکلی مانا ہے، مطلب یہ کہ آتے ہی توریت کی بات نہیں کی، کیونکہ ایک مسئلہ مچا ہوا تھا، اس مسئلے کو فوراً روکنا ضروری تھا۔ دیکھیں اگر کوئی آپ کی لیجسلیٹو کونسل جو ہے وہ کوئی قانون بنائے اور اس کا اعلان ہونا ہو مجمع میں اور اس کے سلسلے میں جلسہ ہو رہا ہو تو وہاں بھگدڑ مچ جائے، تو پہلے بھگدڑ روکیں گے کہ پہلے اعلان کریں گے؟ بھگدڑ روکیں گے، سمپل بات ہے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اللہ کا ایک عظیم الشان قانون لے کر آئے، توریت، اسے پیش کرنا چاہا، مگر پہنچنے سے پہلے اللہ نے اطلاع دے دی کہ تمہاری قوم میں تو یہ فتنہ مچا ہوا ہے۔ اب ظاہری بات ہے سب سے پہلے تو شرک کے فتنے سے نمٹنا تھا، اس کے بعد ہی اللہ کا دین لاگو ہونا تھا۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت توریت کو تو سائڈ پر رکھا اور پہلے اس مسئلے سے نپٹے۔ اب اس کو ختم کرنے میں جو بھی ٹائم لگا، چند گھنٹے لگے یا ہو سکتا ہے کچھ دن لگے ہوں، اللہ عالم۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے توریت کی تختیاں اٹھائیں، یعنی توریت کو ان کے سامنے پیش کیا۔ وفی نسختھا، اور اس کی تحریر میں، نون سین خے نسخ سے، اس کے مضامین میں، اس کی تحریر میں، ہدن ہدایت تھی، ورحمتن اور رحمت تھی، للذین ان لوگوں کے لیے، ہم وہ، لربہم اپنے رب سے، یرہبون جو ڈرتے ہیں، اور اس کی تحریر میں اپنے رب سے ڈرنے والے افراد کے لیے ہدایت اور رحمت موجود تھی۔ جیسے قرآن میں ہے، قرآن جب شروع ہی ہوتا ہے سورہ بقرہ سے تو ارشاد فرما دیا جاتا ہے ہدی للمتقین، جو ڈریں گے وہی ہدایت پائیں گے، تقویٰ نہیں ہے تو ہدایت نہیں ملے گی۔ اب یہاں رہبت کا لفظ استعمال ہوا، رہب بھی یہی ہوتا ہے، کسی کے سامنے اپنی کمی کو محسوس کرتے ہوئے دل کے اندر رقت طاری ہونا، یعنی کہ ایک کسی دوسرے کی عظمت کا احساس ہوتا ہے نا، وہ خشیت ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اپنی کم حیثیتی کو فیل کرنا، تو اس کی وجہ سے دل میں جو ایک کیفیت آتی ہے، یعنی جب آپ نماز میں کھڑے ہوں، اللہ کرے ایسی نمازیں ہمیں تو نصیب ہوں کہ نماز میں کھڑے ہوں، اس وقت یہ احساس دل پر اترے کہ اللہ رب کریم کی عظمت کیا ہے اور ہم کیا ہیں، تو دل میں جو اس وقت کیفیت طاری ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے تو اس وقت جو دل میں کیفیت طاری ہوتی ہے، جو الہاہ آتا ہے، جو عاجزی آتی ہے، وہ رہب کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اردو میں تو ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، خوف یا ڈرنا، تو یہ سب معنی ایک جیسے نہیں ہے، مختلف ہے۔ خشیت اور چیز ہے، تقویٰ اور چیز ہے، اور رہبت اور چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب کریم نے یہاں تقویٰ اور رہبت تقریباً برابر ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے راہب اس بندے کو کہا جاتا تھا جو دنیا ترک کر دیتے تھے اس ڈر اور خوف سے کہ کسی خرابی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو تقویٰ اور رہب ملتے جلتے الفاظ ہیں، بہت قریب ہیں۔ تو یہ وہی معنی ہے یہاں پر جو بقرہ کی پہلی آیت میں قرآن کے لیے ہے، کہ قرآن باعث ہدایت ہے مگر ان کے لیے جو اللہ سے ڈر کر رک جائیں گے۔ اور یہاں بھی وہی کہا جا رہا ہے کہ توریت کی ان تختیوں میں ہدایت اور رحمت تھی مگر ان لوگوں کے لیے تھی جو اپنے رب کے خوف سے رک جانے والے تھے، ڈرنے والے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے دنیا میں کوڑا پکڑ کے عمل نہیں نہ کرانا، وہی کرانا ہوتا تو پھر فرشتوں کی طرح آٹومیٹک بناتا، پھر یہ اتنا سلسلہ چلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہاں تو ہمیں اختیار دے دیا گیا۔ اب اس میں جو اللہ کا حکم پڑے ڈر کے رک جائے وہ باز آ جائے گا گناہ سے، اور جو اللہ کا حکم سنے اور پھر ہٹ درمی دکھائے تو دنیا میں ضروری نہیں کہ اسے روکا ہی جائے، ہو سکتا ہے اسے کھلی چھوٹ مل جائے اور ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی سزا بھی مل جائے۔ یہ تو حالات پر منحصر ہے، اس میں بہت سارے عناصر آتے ہیں۔ خود مومنین کی حالت کیا ہے،
ایمان کو انہوں نے اور اسلام کو کہاں تک نافذ کر رکھا ہے، بہت کچھ آتا ہے بیچ میں، ٹھیک ہے. اور پھر اللہ کی اپنی مصلحتیں کیا ہیں وہ بھی صرف اللہ کریم ہی جانتے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو توریت دی تھی یہ ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے. تو توریت جو ہے کریم آسمانی کتابوں میں سب سے وقت والی کتاب مانی گئی. میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کتابیں ہیں جنہیں اللہ نے خود تحریر فرمایا، توریت اور قرآن مجید. خود یہود بھی یہی کہتے ہیں کہ توریت کی تختیاں اللہ نے خود تحریر فرمائی. حدیث سے یہ معنی نہیں نکلتا، تحریر فرمانے سے بامانے لوح محفوظ میں تحریر کرنا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن نسخوں میں تو انسانوں نے لکھا. ٹھیک ہے. وقت تارا چن لیا موسیٰ نے قومہ اپنی قوم سے 70 رجلن لوگوں کو لمیقاتنا ہماری ملاقات کی. کیوں چنا؟ توبہ کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 افراد چن کر الگ کیے کہ ہم کوہ طور پر چلتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں پوری قوم کی طرف سے. ٹھیک ہے. فلما پھر جب اخذتہم پکڑا ان کو الرجفۃ زلزلے نے، کالا اس نے کہا ربی اے میرے رب لو اگر شیتا تو چاہتا اہلکتہم ہلاک کر دیتا ان کو من قبل اس سے پہلے و ایائی اور مجھے بھی. جب ان کو ایک زلزلے نے آن پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب اگر تو چاہتا تو مجھے اور ان سب کو یہاں پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا، کوہ طور تک پہنچنے سے پہلے. اتہلکنا کیا تو ہلاک کرے گا ہمیں بما فعل السفہاء منا ہمارے چند بے وقوفوں کے ایک عمل کی وجہ سے. ان ہیا نہیں ہے یہ الا مگر فتنتک تیری طرف سے ایک آزمائش. اللہ جی کیا آپ ہمیں ہماری قوم کے چند بے وقوفوں کے اعمال کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے؟ بے شک یہ تو محض آپ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی. جب یہ لوگ کوہ طور پر گئے تو کوہ طور جیسا کہ قرآن بیان کر رہا ہے رجفہ زلزلے کو کہتے ہیں، کانپنے لگا، اس پر زلزلہ جو ہے وہ طاری ہونے لگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ جی ہماری قوم کے چند بے وقوف افراد نے جو غلطی کی اس کی سزا ہمیں نہ دے. اگر چاہتے تو ہمیں تبھی سزا دے دیتے جب ہم کوہ طور کی طرف آ رہے تھے، مگر آپ نے ہم پر رحم فرمایا تو اب ہمیں معاف کر دے. معافی کے لیے دعا مانگی. تو ذلو تو بھٹکاتا ہے بہا اس کے ساتھ من تشاء جسے چاہتا ہے، و تہدی اور تو ہدایت دیتا ہے من تشاء جسے چاہتا ہے. آزمائش کے ذریعے تو جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے. یعنی آزمائش جب پڑتی ہے تو کھرا کھوٹا الگ الگ ہو جاتا ہے. اب جو آزمائش میں پورا اترتا ہے اسے ہدایت مل جاتی ہے، اور جو آزمائش میں فیل ہو جاتا ہے تو اللہ رب کریم اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ خود بخود گمراہی کی طرف جاتا ہے. انتا ولی کیوں نہ بے شک تو ہمارا سرپرست ہے، فاغفر لنا پس ہمیں بخش دے، ورحمنا ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین بے شک تو سب سے اچھی مغفرت عطا فرمانے والا ہے. وقت پر لکھ دے لنا ہمارے لیے فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں حسنتاً بھلائی، وفی الآخرت اور آخرت میں انا بے شک ہم نے ہدنا توبہ کی الیک تیری طرف. اے ہمارے رب ہمارے لیے دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے، بے شک ہم نے تیری طرف توبہ کی ہے. یہ کتنی ملتی جلتی دعا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا سے. کالا فرمایا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگی اور معافی بھی طلب کی. کالا تو اللہ نے فرمایا عذابی میرا عذاب اصیبو میں پہنچاؤں گا بھی اس کو من اشاء جسے چاہوں گا، میں جسے چاہوں گا اپنا عذاب پہنچاؤں گا. ورحمتی اور میری رحمت وسعت چھائی ہوئی ہے کل شیء ہر چیز، میں جسے چاہوں گا عذاب اسے ہی دوں گا، اور میری رحمت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. یعنی اصل کیا ہے؟ رحمت. غضب تو ہم بھڑکاتے ہیں، پھر بھی اللہ جسے چاہتا ہے موقع دیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ جان لیتے ہیں کہ اب کوئی فائدہ نہیں موقع دینے کا، پھر اس کی رسی کھینچ لی جاتی. اب ان میں سے بھی ایسے افراد تھے جن کے دلوں میں نفاق تھا، مگر اللہ نے موقع دیا
اب آپ ساری چیزوں کو جو آپ نے بقرہ میں پڑھی اور یہ پڑھ رہے ہیں ملا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں مصر سے لے کر نکلے اور جب خطرے کے علاقے سے گزر آئے تو قوم کو پیچھے چھوڑا اور خود کوہ طور پر تشریف لے گئے توریت کے حصول کے لیے. وہاں 30 دن رات تک عبادت فرمائی. بعد میں اللہ رب کریم نے 10 دن مزید رکنے کے لیے کہا. قوم کو 30 ہی دنوں کا پتا تھا. اور جب موسیٰ علیہ السلام 10 دن میں سے کچھ دن یہ کہ 4-5 دن گزر گئے واپس نہیں آئے تو انہوں نے ایک بچڑا تیار کیا سونے سے اور اس بچڑے میں سے آواز آتی تھی. اب آواز جیسا کہ میں نے عرض کیا بعض مفسرین کہتے ہیں اس میں سوراخ تھا جس سے ہوا گزرتی اور آواز آتی, اور بعض کا کہنا ہے کہ اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی لے کر ڈال دی تھی جس کی وجہ سے وہ بے بے کرتا تھا. اب دونوں چیزوں میں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ماننے کے لیے, ہم کسی ایک کو صحیح یا غلط قرار نہیں دے سکتے. تو اگر ہم مان لیں یہ بھی کہ وہ سچ مچ بے بے کرنے لگا تھا تو بھی اللہ نے جیسا کہ خود کہا کہ کیا وہ ان کو راستہ دکھاتا تھا, کیا وہ ہدایت دیتا تھا, ان کی بات کا جواب دیتا تھا. خالی اس وجہ سے کہ کسی ٹیکنالوجی سے کسی طریقے سے کوئی چیز بولنے لگے اس میں سے آواز آنے لگے تو وہ رب تو نہیں بن جائے گی. اب انہوں نے اس کو خدا بنا لیا تو اللہ رب کریم نے توریت تو عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو, مگر ساتھ ہی یہ بات بھی بتا دی. تو موسیٰ علیہ السلام جب قوم میں واپس آئے تو سخت غضبناک تھے. اس کے بعد انہوں نے بچڑا جلا کر راکھ کر دیا, وہ آپ آگے پڑھیں گے, اور قوم کے ذمہ داروں کو سزا دی. اس کے بعد ان کے سامنے توریت رکھی. ٹھیک ہے, اب توریت کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا. وہ واقعہ قرآن میں واقعات ترتیب سے نہیں آتے, جیسا موضوع چل رہا ہوتا ہے ویسی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ پڑھ چکے ہیں بقرہ میں کہ جب انہیں توریت پیش کی گئی تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. تو پھر اللہ نے کیا کیا, ان پر کوہ طور بلند کر دیا, ان کے سروں پر ہینگ کر دیا. پھر انہوں نے مجبوراً توریت کو مانا. اب ان سارے مسائل کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام 70 افراد کو ہمراہ لے کر کوہ طور پر گئے. کس لیے؟ معافی مانگنے کے لیے. معافی مانگی اور معافی مل گئی. اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز پر حقیقتاً چھائی ہوئی ہے, اور غضب تو میں تب کرتا ہوں کسی پر جب میں فیصلہ کرتا ہوں غضب کرنے کا. یعنی کوئی مستحق ثابت ہو جاتا ہے غضب کے لیے, غضب تب آتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں یہ بات یاد رکھیں, یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے بعد میں یہ تقاضا کیا تھا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً, جب تک ہم اللہ کو کھلی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں. سمجھ آئے؟ اب یہ قوم کے منتخب افراد تھے. ان میں سے بھی ایک گروہ ایسا تھا جو پہلے گناہ پر معافی ملنے کے بعد ایک نئی سرکشی پر آمادہ ہو گئے. سارے تو نہیں یقیناً, لیکن ان میں سے ایک گروہ ضرور ایسا تھا, اور انہوں نے اصرار یہ کیا کہ ہم اللہ کو دیکھے بغیر نہیں جائیں گے. تو پھر آپ نے بقرہ میں پڑھا ہے کہ ان پر پھر ایک بجلی کا کوندا لپکا اور وہ اس سے مر گئے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون, پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کر کے اٹھایا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. تو یہ ان کی قلب کی کیفیت تھی. فَسَأَكْتُبُهَا, پس ان قریب, للذین, ان لوگوں کے لیے, پس ان قریب لکھ لیا جائے گا اس کو, للذین, ان لوگوں کے لیے, یتقون, جو تقوی اختیار کرتے ہیں. کس کو؟ رحمت کو. ان قریب میں لکھ لوں گا اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّکَاةَ, زکوٰۃ دیتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِآیَاتِنَا یُؤْمِنُونَ, اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. کہ میں نے لازم کر لیا ہے, کیا میں اپنے اوپر لازم کر لوں گا رحم کرنا ان لوگوں کے لیے. ہاں کی ضمیر رحمت کی طرف ہے, جو تقوی اختیار کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. تو اللہ کی رحمت کے مستحق بننے کے لیے پھر کیا ضروری ہے؟ ایمان لانا کتاب پر, تقوی اختیار کرنا, یعنی بڑے بڑے گناہوں سے بچنا, اور مال کی محبت ترک کرنا. یہاں خاص طور پر کہا گیا نا, کیونکہ مال کی محبت کا فتنہ ان کو بھی لاحق تھا اور ہمیں بھی ہے. اس وقت بھی انہیں یہی مسائل تھے,
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن اتر رہا تھا تو اس وقت تو یہ خاص طور پر دولت کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے. تو اس لیے خاص طور پر یوتون الزکا کہا گیا، جو مال خرچ کرے. تو مال خرچ کرنے سے کیا ہوگا؟ دل سے دنیا کی محبت نکلے گی. جب محبت نکلے گی دل سے دنیا کی، تبھی تو اللہ کی محبت آئے گی. ایک دل میں دو محبتیں کیسے رہ سکتی ہیں؟ نہیں رہ سکتی نا. تو امام غزالی کہتے ہیں کہ مشرک کی مثال اس بے وفا عورت کی طرح ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں جبکہ اس نے ایک محبوب بھی رکھا ہوا ہو. تو بیک وقت تو ایک سے ہی محبت ہوتی ہے. اگر شوہر سے محبت کرتی ہو تو پھر اسے محبوب رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ محبوب سے محبت رکھتی ہے تو پھر شوہر سے نہیں رکھتی. ایک سے ہی وفا ہوتی ہے نا، دو سے تو نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح یا دنیا سے وفا ہوگی یا اللہ سے. اب دنیا سے وفا سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں بھیک کا کٹورا لے کے پھریں گے تو ہم عالم ہو جائیں گے. جیسے ہمارے یہاں ہے کہ نیک افراد وہ ہیں جو بھک منگے ہیں. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین میں کوئی درویش نظر نہیں آتا، تو کوئی نیک ہی نہیں تھا. کیونکہ ہمارا تصور تو یہی ہے کہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے روحانی نوعیت کا، فرض کریں گھر میں لگتا ہے کہ بھئی کوئی آسیبی اثر ہے یا کسی بچی کو دورے پڑتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو کہاں جاتے ہیں؟ مزاروں پر نا. کن کو ڈھونڈتے ہیں؟ بھک منگے بابوں کو نا، جن بیچاروں کو اپنا ہوش بھی نہیں تو سوٹے لگا کے پڑے ہوتے، اور ان کو جا کر پاؤں پکڑ پکڑ کے التجائیں کرتے کہ دم کر دو. کوئی ایک عالم ہمیں یاد نہیں آتا دیندار کہ ہم اس سے جا کے رجوع کریں. کیونکہ ہمارا تصور ہے کہ جو دنیا ترک کر کے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں وہ نیکوکار ہیں. حالانکہ پہلی بات ہے انہوں نے دنیا ترک نہیں کی، وہ بیچارے تو نشئی ہو گئے. سارے کے سارے اکثریت نشئی ہیں، اس وجہ سے بھیک منگے ہیں. اللہ کے لیے دنیا ترک نہیں کی، نہ اسلام سے تھا. اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بلا ضرورت سوال کیا قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، منہ جو ہے نا سکیلیٹن ہوگا. تو صحابہ نے کہا جی ضرورت کیا ہے پھر، ان کی کس چیز کو ہم ضرورت قرار دے سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے 3 دن رات تک کھانا نہ ملا. ایک حدیث کے الفاظ اور ایک میں ہے کہ جو کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بے قرار، اضطرار میں مبتلا. یہ آپ نے انتہائی حد بیان کر دی نا. ویسے کسی بھی ضرورت کے لیے جو حقیقتاً ضرورت ہو کہا جا سکتا ہے، مگر وہ ضرورت ہونی چاہیے. ہمارے تصورات بہت عجیب ہیں. مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا، ویسے میں بازار بہت کم جاتی ہوں لیکن میں گئی ہوئی تھی، میرے ساتھ میری ایک دوست بھی تھی. تو ہم گلاس لینے کے لیے دکان پہ رکے. تو ایک خاتون آئی تو وہ کہنے لگی کہ فلاں والے گلاس مجھے دکھاؤ. ٹھیک ٹھاک خاتون تھی، ٹھیک نارمل کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو انہوں نے دکاندار نے دکھائے تو وہ کہنے لگی کہ مجھے یہ گلاس 150 کے 6 دے دو. اس نے کہا کہ نہیں یہ نا 350 کے 6 ہے. تو کہنے لگی نہیں میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے 150 کے 3 دے دو. اس نے کہا کہ ماں جی 150 میں یہ اتنی رینج لگی ہوئی، آپ لے لیں. تو کہنے لگی نہیں میں نے یہی گلاس لے لیں. تو اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں دے سکتی. تو وہ پھر ہمیں کہنے لگی کہ تم لوگ لے دو. میں نے کہا ماں جی مجھے ایک بات بتائیں، یہ کیوں ضروری ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے جہیز میں مانگ کر یہی گلاس دیں گی؟ نہیں سیریس بات ہے. اکثر شادیوں کے موقع پر مانگا جاتا ہے اور بڑا مجبور کیا جاتا ہے کہ دو دو دو. بات یہ ہے اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں آپ سادگی سے شادی کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیوں مانگ مانگ کر چیزیں اکٹھی کرتے ہیں؟ کیوں سوالی بنتے ہیں؟ کیا واقعی ضرورت ہے؟ ایک تو ضرورت ہے نا کہ کوئی ہے کہ سرپرست نہیں ہے، کوئی ذمہ اٹھانے والا نہیں ہے. ایک معمولی شادی کے جیسے چند افراد کا کھانا وغیرہ کرنے کا بھی کوئی نہیں ہے، تو وہ تو ایک ضرورت ہے، وہ تو نظر آتی. لیکن مجھے یہ بھی تجربہ ہوا کہ ایک کام کرنے والی بہن تھی تو ان کے ہاں شادی تھی، انہوں نے بڑے سب سے مانگے. مجھے خیر اس چیز کا علم نہیں تھا کیونکہ میرا رابطہ ذرا کم رہتا ہے اپنی مصروفیات کی بنا پر. تو انہوں نے بہت پیسے اکٹھے کیے، بعد میں مجھے پتا چلا. تو میرے سے بھی جو ہو سکا میں نے دیا. تو وہ بہت روئی گڑ گڑائی سبھی کے آگے کیا ہوگا. تو بعد میں میری ایک نیبر نے بتایا کہ انہوں نے 60,000 کا تو خالی فرنیچر دیا تھا. دیکھیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت اور عیش پرستی ان دونوں میں فرق ہے، جس کے درمیان لائن ہمیں خود کھینچنا ہوگی. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ سے ایک سے زائد بار عرض کر چکی ہوں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. انصار نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میں کتنی دفعہ یہ حدیث سنا چکی ہوں. مجھے کوئی وظیفہ نہیں آتا ملا. بہت افسوس کی بات ہے. میں اتنی دفعہ یہ حدیث سنا چکی ہوں اور آپ لوگ ویسے کہ ویسے خالی دماغوں اور خالی چہروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کماؤ اور خرچ کرو. تو اسلام بھکمنگوں کو درویشوں کو جو ہے کسی تخت پر نہیں بٹھاتا. اور صحابہ میں اسی لیے ہمیں کوئی ایک بھی درویش دکھائی نہیں دیتا. یہاں تک کہ جو صحابہ صفہ تھے وہ بھی لکڑیاں وغیرہ کاٹا کرتے تھے فارغ اوقات میں اور انہیں بیچا کرتے تھے, گھاس کاٹ کے بیچتے تھے. مقصد یہ ہوتا تھا کہ اپنا روزگار کا روزمرہ زندگی کا سلسلہ شروع کریں. تو لہٰذا اسلام کا ایسا کوئی تصور نہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ رب کریم فرما رہے ہیں مال کی محبت دل سے ختم ہونی چاہیے. یوتون الزکات, زکات ادا کرو. تو میں عرض آپ سے یہ کر رہی ہوں کہ مال کی محبت ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھک منگے بن جائیں, ہم دنیا میں جاہل رہیں جیسے آج ہم ہیں, بلکہ ہم سب کچھ کمائیں, عہدے بھی حاصل کریں. دنیا کو رول کرنا ہے. اگر ہم نے امامت کے فرائض سر انجام دینے ہیں تو وہ کونے میں بیٹھ کر نہیں ہو سکتے. امام کو تو آگے آنا ہی پڑے گا. اور چونکہ ہم لیڈنگ امہ بنائے گئے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں آگے آنا پڑے گا. ہمیں اپنی سکلز, اپنی ایجوکیشن, اپنی ٹیکنالوجی, ہر چیز کو بڑھانا ہوگا. ہمیں دنیا سے آگے چلنا پڑے گا, تبھی تو لوگ ہمارے پیچھے آئیں گے. لیکن ہم یہ سب کچھ کریں گے کس لیے؟ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے, اپنے دین کی خدمت کرنے کے لیے. ڈاکٹر بنیے, انجینئر بنیے, بزنس پڑھیے اور یہ ڈھونڈیے کہ بزنس کو ہم کس طرح اسلام کے تحت لا سکتے ہیں, بینکنگ کو ہم کس طرح اسلامی سائز کر سکتے ہیں. وہ کون سے طریقے ہیں جن کو آج کی دنیا میں ہم اس طرح سے تبدیل کر کے اپنائیں کہ ہمارے معاشرتی اور معاشی نظام اسلام کے مطابق ہو جائیں اور ہمیں کوئی دقت پیش نہ آئے. پڑھیے عمرانیات, پڑھیے سیاسیات, اور ہر چیز کو اس لیے سیکھیں کہ ہم نے اس فیلڈ میں بھی اللہ کا نام اور اللہ کا دین قائم کرنا ہے. کیونکہ دنیا چھوڑ کر دنیا کو رول نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں جو یوتون الزکات آیا مال کی محبت ختم کرنے کے لیے آیا, مگر اس لیے نہیں آیا کہ دنیا کمانی نہیں ہے, دنیا حاصل نہیں کرتی. الذین, وہ لوگ, یتبعون, جو پیروی کرتے ہیں, اور رسول کی, النبی الامیہ, اس نبی کی جو نبی امی ہے. حمزہ میم سے ہے نا. امی وہ بندہ ہوتا ہے جس کی تربیت وہی ہو جو قوم سے ہو, ماں سے ہو, تعلیم یافتہ نہ ہو, نہ خواندہ. عربوں کے لیے استعمال کرتے تھے یہ لوگ امی کا لفظ, یہود جو ہے نا. تو جیسے ہم بعض اوقات حکارت میں کہتے ہیں نا, اور بہت غلط باتیں کہتے ہیں, پینڈو ہو تم. تو کسی کو پینڈو یا دیہاتی کہنا گویا کہ ایک حکارت کی بات. اسی طرح یہ عربوں کو امی کہا کرتے تھے, ان پڑھ. تو اللہ رب کریم نے یہ بار بار یہ لفظ استعمال کرتے تھے, امیوں سے نبی آ گیا. آپ کو اگر یاد ہو تو ہیراکل نے بھی یہ لفظ استعمال کیا کہ مجھے یہ تو پتا تھا نبی آئے گا, یہ پتا نہیں تھا امیوں میں سے آ جائے گا. تو یہ ایک طرح کا تانا بنایا ہوا تھا, اللہ نے اسی کو ٹائٹل بنا دیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے امی کا لفظ بھی معزز ہو گیا, اور جو عربوں کے لیے تانا بنایا گیا تھا وہی ٹرم معزز ہو گئی, امی. تو بڑی دور دراز کال اس کی تشریحیں لاتے ہیں لوگ نا, ہمارے یہاں بڑے صغیر دور دور سے جا کر ملاتے ہیں. یہ نہیں ماننا چاہتے کہ امی کا لفظی مطلب کیا ہے. حالانکہ ایک تو لغت میں جب آپ جائیں گے تو بات ثابت ہو جائے گی.
دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑی ہی خوبصورت اللہ کی ایک بات ہے، ایک انداز ہے کہ اللہ رب کریم نے جس لفظ کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حتق کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے تھے، اسی کو آپ کے لیے لقب کے طور پر استعمال کیا اور ہمیشہ کے لیے لقب بنا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا نام رکھ دیا اللہ نے، نبی امی. ہم بھی محبت کے نام رکھتے ہیں نا، اپنے بچوں کے مختلف نام رکھتے ہیں، اور ان میں سے بعض بڑے مذاقہ خیز بھی ہوتے ہیں نا، مگر وہ محبت کے نام ہوتے ہیں. جیسے بطور مثال میں عرض کرتی ہوں کہ زبیدہ خاتون جو ہے ہارون رشید کی بیوی تھی اور عباسی کنگڈم میں دوسری نامور ملکہ ہوئی. تو ان کا اپنا نام امت الخیر تھا. تو ان کے دادا ایک دن آئے، تو بچی تھی چھوٹی، تو ان سے کھیلنے لگے، تو ان کے بازو پکڑ کے نا ایسے ایسے ہلانے لگے. ہم بھی اکثر کرتے ہیں بچوں کے ساتھ. تو مذاق میں کہنے لگے انتی زبیدہ، انتی زبیدہ، تو مدھانی ہے، تو مدھانی. مدھانی ایسے ایسے گھوڑتے ہیں نا، تو بازو پکڑ کے ایسے ایسے گھما رہے تھے. تو ان کو پیار سے کہنے لگے تو مدھانی ہے، تو مدھانی ہے. خلیفہ وقت تھے، تو ان کا یہ دیا ہوا پیار کا نام جو ہے نا مشہور ہو گیا، زبیدہ. تو آج تک لوگ انہیں زبیدہ خاتون کے نام سے ہی پکارتے ہیں. حتیٰ کہ انہوں نے ایک نہر کھدوائی تھی، تو وہ نہر بھی نہر زبیدہ کے نام سے مشہور. پیار کا نام ہے، حالانکہ مدھانی کوئی نام تو نہیں ہے. تو ایک چیز ہوتی ہے محبت، محبت سے دیا ہوا لقب. اچھا ایک اور چیز دیکھیں، حضرت انس جو تھے نا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر بڑا دھیان رکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں ان کا کان پکڑا اور کہنے لگے تو ذو اذنین ہے، بڑے کانوں والا ہے یا دو کانوں والا ہے. دو تو خیر سبھی کے ہوتے ہیں، مراد ہے لفظی مطلب دو کانوں والا ہے، بڑے بڑے کانوں والا. جیسے ذوالفضل العظیم ہے نا، اسی طرح کہ تیرے بڑے بڑے کان ہیں. اب بڑا کان ہونا تو عیب ہے، مگر ان کا یہ نام جو ہے لقب بن گیا. اسی طرح مٹی لگا ہونا کوئی اچھا معنی تو نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، تو فاطمہ نے بتایا کہ وہ گھر پر نہیں ہے. تو آپ ان کو ڈھونڈتے ہوئے آئے، تو وہ مسجد میں کچی زمین پر سو رہے تھے جس پر مٹی لگی تھی. تو آپ مٹی جھاڑتے جاتے تھے اور کہتے تھے ابو تراب اٹھو، استیقظ یا ابا تراب، ابو تراب اٹھو، مٹی میں لٹھڑے ہوئے اٹھو. پیار سے کہا نا. تو اب حضرت علی بڑے خوش ہوتے تھے جب کوئی انہیں ابو تراب کہتا تھا. تو ابو ہریرہ بھی تو پیار کا نام ہے، بلیاں پالنے والا. یہ سب محبتوں کے نام ہوتے ہیں. خود آپ دیکھیں مزمل کیا ہے، اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والا. مدثر کیا ہے، اوڑھنے والا، اپنے آپ کو کور کرنے والا. کیا ہے یہ نام؟ محبت کے نام ہے. تو اسی طرح اردو میں آپ کہتے ہیں، پنجابی میں بھی اردو میں بھی کملی والا. تو کیا ہے یہ؟ محبت کا نام. تو محبت سے الفاظ لقب بنتے ہیں. یہ ایک سیدھی سی بات ہے. امی کا لفظی مطلب ان پڑھ بھی ہوتا ہے. یہ لفظ غیر عرب اقوام اور خصوصاً یہود عربوں کے لیے بطور تانا استعمال کرتے تھے. اور آپ نے پڑھا ہے بقرہ میں بھی کہ انہوں نے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم پر امیوں کے متعلق حساب کتاب نہیں ہے نا. اب اللہ نے اسی لفظ امی کو باعث فخر بنا دیا اور قیامت تک کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے کہ آپ امیوں میں آنے والے نبی. اب واحد نبی ہیں جو عربوں میں اٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ نے سیکھا اللہ رب کریم نے سکھایا. اور آپ کا ان پڑھ ہونا، یعنی دنیاوی اعتبار سے ان پڑھ ہونا، بذات خود